اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے منتظر تھے اور ماہ رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے. اس بات کے انتظار میں تھے کہ شہر خدا تشریف لائے اور ہم اس کا استقبال کریں اور ان تمام نعمتوں کو سمیٹے کہ جو پروردگار کی طرف سے ہمیں ملنے والی ہے. لیکن ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے اور آخری عشرہ بھی آدھے سے زیادہ بیت چکا، اور یہ وہ لمحات ہے کہ جس میں ماہ رمضان المبارک کو رخصت کیا جاتا ہے. لہٰذا ارادہ کیا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کو رخصت کر رہے اور ساتھ میں اس بات کا بھی انتظار ہے کہ عید کی تیاری کی جائے، عید کا چاند نظر آئے. تو ایک مختصر نشست اس حوالے سے رکھی گئی کہ ہم یہ جان سکے کہ ماہ رمضان المبارک کو کس انداز میں رخصت کیا جاتا ہے اور عید کے حقیقی معنی کیا ہے. کیا عید کے معنی وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں جس طریقے سے عید منائی جاتی ہے، یا نہیں اہل بیت نے ہمیں کچھ اور بتایا ہے عید کے حوالے سے؟ اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہے ہمارے عزیز دوست مولانا میثم عباس نجوی صاحب، جو گزشتہ پوڈ کاسٹ میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام قبلہ مولانا علی عباس وزیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. امید کرتا ہوں کہ شہر رمضان اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. بہترین طریقے سے آپ نے خداوند متعال کی عبادت کی ہوگی اور بہترین استفادہ کیا ہوگا اس مہینے سے. الحمدللہ خیریت سے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہماری کاوشوں کو جو حقیر سی عبادت ہم نے کی ہے، آمین. تمام مومنین و مومنات کی عبادتوں کو، اور جو سامعین و ناظرین اس وقت اس پروگرام میں ہمارے ساتھ حاضر ہے، تمام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. عید کے حوالے سے بات کرنی ہے، ماہ رمضان المبارک کے رخصت کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہاں پر قبلہ جیسے آپ بہتر علم رکھتے اس حوالے سے کہ جس انداز میں اہل بیت کا ہمیں یہ طریقہ کار نظر آیا کہ ماہ رمضان المبارک کا باقاعدہ استقبال کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں. خطبہ شعبانیہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، اور مولا کائنات کے خطبے نظر آتے، اور مختلف روایتیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو، اس میں پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکرائب کرتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرنے کا بھی ایک اہتمام نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے صحیفہ سجادیہ میں استقبال ماہ رمضان کی ہمیں دعا نظر آتی، اس طریقے سے وداع ماہ رمضان المبارک کی بھی ایک دعا نظر آتی. اور بڑے عجیب انداز میں مولا نے ماہ رمضان کو رخصت کیا کہ کوئی عزیز دوست ہمارے پاس تشریف لایا تھا، کوئی محترم ترین شخصیت ہمارے پاس آئی تھی، اسے ہم الوداع کر رہے. اور جس انداز میں مولا نے ماہ رمضان المبارک کو مخاطب کیا اور جس انداز میں سلام پیش کیا کہ جیسا السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر یا عید الاولیاء، کہ سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے عظیم مہینے، اے اولیاء کی عید. اور یہاں پر مزے کی بات کہ ہم عید کا انتظار بھی کر رہے، اس کی اپنے حوالے سے تیاری بھی کر رہے. مولا ماہ رمضان المبارک کو عید الاولیاء کہہ رہے، یعنی ہم عید کا انتظار کر رہے اور مولا بیان فرما رہے کہ عید الاولیاء تو وہ ہے کہ جو ہم سے رخصت ہونے جا رہی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو عید الاولیاء کہا گیا؟ کیا اس وجہ سے کہ کوئی خوشی کا مہینہ تھا یا نہیں؟
ماہ رمضان المبارک میں پروردگار کی طرف سے ہمیں اتنی نعمتیں ملی، اتنی بخششیں ملی، برکتیں ملی، مغفرتیں ملی، پروردگار نے گناہوں کو معاف کیا اور طرح طرح کی اپرچونیٹیز فراہم کی کہ ہم اپنی منزلت کو بلند کر سکے عند اللہ، اپنے مقام کو بلند کر سکے اور خود کو پروردگار کے مخلص بندوں میں شامل کر سکے۔ تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے پھر سے ایک مرتبہ ہمیں اس نیک کام میں شامل کیا۔ مختلف جہات سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ یقیناً عید کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ائمہ نے اس مہینے کا استقبال کیا ہے، اور استقبال اس انداز سے کیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس مہینے کو فقط رمضان کہہ کر مت پکارو، اس طریقے سے احترام دو کہ جیسے کوئی مجسم شخصیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قیامت کے میدان میں خداوند متعال اس شہر رمضان کو مجسم صورت میں خلق کر کے لوگوں کے سامنے رکھے گا، سبحان اللہ، اور فقط مجسم شکل نہیں دے گا بلکہ حسین اور جمیل صورت کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے محشور کرے گا۔ جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے مجسم کیا ہے، بالکل یہی انداز ہمیں امام سجاد کی اس دعا میں نظر آتا ہے کہ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اس دعا کی ابتدا کے اندر مولا نے پروردگار کے مختلف القابات کو وہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے بعد مختلف ان کے جو طرف سے خداوند متعال کی طرف سے رحمتیں آئی ہیں، مختلف انعامات آئے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، اور درمیان میں جا کر اس شہر رمضان کو الوداع کیا ہے۔ اور جب شہر رمضان کو الوداع کیا ہے تو ابتدا اس جملے سے کی ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ شہر اللہ کے جو شہر اکبر بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ کا السلام علیکہ یا عید الاولیاء۔ کیا مطلب ہے اس عید اولیاء کا اور کیوں امام اس کو عید اولیاء کہہ رہے ہیں؟ اس سے قبل میں فقط اس دعا کے ایک آدھ دو جملوں کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں بسم اللہ، وہ جا کر اس دعا کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ امام کتنے غم زدہ ہیں جب یہ عید کا وقت آ رہا ہے، اور امام کیسا محسوس کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے کو رخصت کرتے ہوئے۔ کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ امام ایک مرتبہ اس مہینے کو سلام کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے امام صادق کی روایت ذکر کی، مجسم ہے، مجسم انداز کو، جسم کو محسوس کرتے ہوئے امام سلام کر رہے ہیں، ہر بار ذکر کر رہے ہیں، تذکر کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں السلام علیکہ، اور اس کے بعد مختلف القاب کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کو رخصت کر رہے ہیں۔ وہاں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس نے میری مدد کی کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، یہ وہ مہینہ تھا کہ جس نے مجھے موقع دیا کہ میں زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہو سکوں۔ اب اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ جو خداوند متعال کو مجھے موقع دیا میں خداوند متعال سے قریب ہو سکوں۔ وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے، وہیں پر یہ جملہ کہتے ہوئے کہ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ جس مہینے کے اندر سب سے زیادہ ان لوگوں کو معافی ملی ہے کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی تھی۔ وہیں پر ہمیں یہ جملہ امام کے الفاظ اور امام کی زبان سے یہ محسوس نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہائے، یعنی کہ یہ ہائے امام کا جملہ نہیں ہے، لیکن میں وہ لہجہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہائے وہ مہینہ کہ جس کے آنے کا ہمیں انتظار تھا کل تک، اور اب ہمیں اس کے جانے کی حسرت ہے۔ کل تک ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ کب یہ مہینہ آئے گا، اور اب ہم اس شوق میں جئیں گے کہ دوبارہ سے یہ مہینہ کب آئے گا۔ ایک محسوس ہو رہا ہے کہ امام کا کوئی بہت عزیز، کوئی بہت زیادہ جان چاہنے والا امام سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب اسی جو دعا ہے اسی سے میں سہارا لیتے ہوئے آپ کی جملے کا جواب دوں کہ عید اولیاء کیوں کہا جا رہا ہے؟ عید اولیاء اس عید کو نہیں کہا جا رہا کہ جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اور جس انداز سے میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ عید اولیاء کہا جا رہا ہے اس پورے مہینے کو کہ جس کے اندر شب قدر بھی ہے، اور جس کے اندر وہ بہترین ساعات بھی ہیں کہ جس کے ہر لحظے میں خداوند متعال مختلف گناہوں کو بھی بخش رہا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول رہا ہے۔ کیا چاہتا ہے ایک ولی چاہتا ہے کہ جس کے لیے وہ پوری زندگی گزارنا چاہ رہا ہے اس سے قریب ہو سکے،
اور باقی مہینوں کی نسبت کہاں انسان کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ بالکل کوششوں کے کرتے ہوئے اور میکسیمم استفادہ کرتے ہوئے خداوند متعال سے قریب ہو سکے، اور ایسا قریب ہو سکے کہ خدا اس کی چھوٹی سے چھوٹی عبادت کا بھی اسے اجر دے رہا ہے۔ تو سبحان یقیناً اللہ۔ یہ مہینہ عید تھا ہر اس شخص کے لیے کہ جو خداوند متعال سے قریب ہونا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے خدا سے اپنے تعلقات کو ہموار کر سکے۔ یعنی عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی محبوب شخصیت آپ کے پاس آئے تو اس کی جدائی انسان آرام سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ماہ رمضان المبارک کو ویسی اہمیت دی جائے اور ویسی رسپیکٹ دی جائے تو یقیناً ماہ رمضان المبارک جب ہم سے رخصت ہوگا تو ایک انسان کی کیفیت اسی انداز کی ہونی چاہیے جیسے امام معصوم بھی بالکل بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور میں یہاں پر یہ کہتا ہوا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پھر وہ ہماری صورتحال نہیں ہوگی جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، کہ جہاں پر ہم رمضان کا بھی شدت سے انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ انتظار کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شروع کے 5-7 دن ہم اس شہر کو ویسے گزارتے بھی ہیں کہ جیسے ہم نے سوچا تھا، اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ ہم عید کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے درمیان وہ کیفیت نہیں ہے اس مہینے کی کہ جو آئمہ کے نزدیک اس مہینے کی کیفیت تھی۔ یعنی وہی مثال دی جاتی ہے کہ کولڈ ڈرنک کا جوش ہے کہ جو آہستہ آہستہ تھمنے لگتا ہے، بالکل، اور جو جس طریقے سے اس مہینے کا ایام گزرتے جاتے ہیں پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور جوش میں آتی رہتی ہے اور ہمارا جوش ٹھنڈا ہوتا بالکل جاتا ایسا ہے۔ ہی ہے۔ یعنی خود جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پورے ماہ رمضان المبارک پروردگار جتنے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اتنے ہی یا اس سے زیادہ فقط شب عید میں پروردگار گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ یعنی ایک انداز میں دیکھا جائے تو پروردگار کی مغفرتیں بڑھ رہی ہے اور ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو ہم پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں۔ بالکل یعنی جہاں سیل زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ڈسکاؤنٹ اور زیادہ مزید ملتا جا رہا ہے، ہماری ہم ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں، ہم اس سے اویل نہیں کر رہے ان آفرز کو کہ جو پروردگار کی طرف سے ہمیں مل رہی۔ اور خصوصاً اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ آخری لمحہ ہے کہ جس کے بعد ہم اپنی اس زندگی میں دوبارہ سے داخل ہونے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ جملہ بھی ملتا ہے، عید کہاں سے نکلا ہے؟ بازگشت سے نکلا ہے، پلٹنے سے نکلا ہے۔ یعنی اب تم اس زندگی میں دوبارہ جا رہے ہو کہ جہاں پر ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شیطان کو قید کر رہے ہیں، اب دوبارہ سے وہ شیطان آزاد ہو چکا ہے۔ یعنی جو تربیت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے اس کا اثر نظر آنا چاہیے، اب تمہاری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے۔ وہ شیطان کے جو اب تک تمہیں بہکا نہیں سک رہا تھا، اب وہ دوبارہ سے اور مزید غصے کی حالت میں، کیونکہ اسے 1 مہینہ تنگ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، بے شک، تو وہ اب مزید غصے کی حالت میں آئے گا اور وہ ان تمام کاموں کو تم پر ورگلائے گا تمہیں کرنے پر کہ جس سے تم اب تک بچے ہوئے تھے، تو تم اپنی اس زندگی میں پلٹ رہے ہو اس دن کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے ماہ رمضان المبارک میں وہ عید میں اور پھر باقی پورے سال نظر آتی، آخری ایام میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے ماہ رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، اب انسان شیطان کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہا کہ جیسے ہی ہوا ہے اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہی نہ ہو، ہر چیز اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہو، سامنے اس کے رکھی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ ایک زندگی کا سفر شروع ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک شخص نے مولا کو دیکھا کہ عید کا دن تھا، مولا سوکھی روٹی تناول فرما رہے تھے، تو پوچھا یا علی آج تو عید کا دن ہے، آج بھی آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے؟ تو مولا نے اس سے فرمایا کہ کل کا دن بھی عید کا دن تھا، آج بھی عید ہے، کل آنے والا دن بھی میرے لیے عید کا دن ہے۔ پھر وہ یادگار جملہ مولا نے فرمایا کہ جو ہم سنتے رہتے عید کے خطبوں میں بھی اور مجالس وغیرہ میں بھی کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، کہ ہر وہ دن کہ جس میں انسان کوئی معصیت پروردگار بجا نہیں لاتا وہ عید کا دن ہے۔ یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھے تو عید گناہوں سے بچنے کا نام نظر آتا ہے، نہ کہ گناہ کی طرف دوڑنے کا نام۔ یعنی عید کا آپ نے معنی بیان فرمایا پلٹنا، یہاں ہمیں اپنی اصل زندگی کی طرف پلٹنا ہے، گناہ سے دور رہتے ہوئے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عید کا کانسیپٹ ہمیں کچھ اس انداز کا نظر آتا ہے کہ اب ماہ رمضان کا الوداع بھی ہے، کہ جیسے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تو الوداع کا طریقہ ہمارا ہونا کیا چاہیے؟ یعنی شاپنگ ہو رہی ہے اور مینیو ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور وینیو ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کہ کہاں جانا ہے،
اور ایک پلے لسٹ تیار ہونی ہے کہ کیا کیا سننا ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سے شوز آنے والے ہیں. 3 دن کا اپنا ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ یہ دیکھنا ہے، فلاں ٹائم اس کے لیے، فلاں ٹائم اس کے لیے. تو کیا اس انداز کی پریپریشن ہونی چاہیے یا کچھ اس میں تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال ہم سے بہت کچھ طلب کرتا ہے اور بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن ہم بالآخر انسان ہیں، اور وہی انسان ہے کہ جس کو بہکانا شیطان کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم بہک بھی بہت جلدی جاتے ہیں. یہ تربیت کا مہینہ تھا، اس سے پہلے 2 مقدماتی مہینے رجب اور شعبان، اور اس کے بعد یہ تربیتی مہینہ تھا کہ جس میں خداوند متعال نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کر سکیں اور بہترین انداز سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جلد سے یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، تو کیا ان چیزوں پر اپنا وقت اور اپنا مال صرف کرنا چاہیے کہ جس کے آپ نے لفظ استعمال کیا، پریپریشنز جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. شریعت اس کا بالکل منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی عید کے لیے تیار کرو اور اخروی اعتبار سے بھی عید کے لیے تیار کرو، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے. یعنی کہ اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو خداوند متعال نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ شاپنگ نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ عید کے دن بہترین لباس زیب تن کرو، بہترین خوشبو لگاؤ. ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم پوری رات شاپنگ کے اندر گزار دیں، ہم پورا وقت عبادت میں انجام نہ گزاریں، عبادت میں ایک لمحہ نہ گزاریں، اور پورا کا پورا وقت جو ہے وہ ہم صرف کر دیں ان تمام چیزوں کے اندر کہ جو شاید اتنی ضروری نہیں ہے کہ جتنی عبادتیں ضروری ہیں. یہ رات وہ رات بھی ہے کہ جس میں احیا کا ذکر ہوا ہے، لیکن احیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پوری رات ان لغویات کے اندر گزار دے کہ جس میں ہمارا معاشرہ گزار رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے انسان کو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے تیار ہونا چاہیے کہ میں کس طریقے سے کون سی عبادتیں انجام دوں گا، کون سی ایسی عبادتیں ہیں جو اس کے اوپر بھاری ہیں تو میں اسے نہ انجام دوں تاکہ میرا رغبت، میرا شوق عبادتوں کے ساتھ برقرار رہے، ویسے ہی عید کے لیے تیاری کرے، لیکن یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ مجھے وہ کون سی عادتیں جو رمضان میں میری ہو گئی ہیں ان کو میں کنٹینیو کر سکوں، ان کو میں جاری رکھ سکوں، اور ان عادتوں کے ذریعے سے میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں. یعنی خود اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو عید کا استقبال ایک طریقے سے نظر آتا ہے ماہ رمضان کا الوداع، کہ عید کے ایام میں تو روزے حرام، لیکن بعد میں استحباب قرار دیا کہ آگے کے کچھ دن ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے لیے انسان، بلکہ عید کے دن کے روزے کو حرام قرار دیا گیا تاکہ تم اس فضا سے نکلو کہ جو ایک مہینے کی وجہ سے تم پر طاری کی گئی تھی، اس دن کو خوشی کے طور پر مناؤ، اس دن کو آزادی کے طور پر مناؤ. لیکن ایک مسلمان آزاد ہوتا ہے اس دائرے کار میں رہتے ہوئے کہ جو خداوند متعال نے اس کو دائرہ دیا ہے، اس میں رہتے ہوئے وہ جو بھی کام انجام دینا چاہتا ہے، وہ بہترین کھانا کھانا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے، مومنین کو اطعام کے لیے بلانا چاہتا ہے، کسی کے گھر جانا چاہتا ہے، کسی کو مبارکباد دینا چاہتا ہے. یہ سارے استحبابی عمل ہیں، اور حسن اسلام یہ ہے کہ اسلام بار بار ایسے استحبابی اعمال کو منعقد کرنے اور انجام دینے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے. اطعام المومن کی ایسی ہی فضیلت ہے، عید کے دن ایسی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ عیدی دینا بھی بہرحال تحفے دینا، بچوں کو خوش کرنا، اور اس انداز میں پوری 11 مہینے کے اندر اس کے پاس موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ عید اس مستحب عمل کو انجام دینے کا بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے. ہاں، باقی مہندی لگانا اور دیگر خواتین کی جو تزئین ہوتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ نامحرم کے سامنے اس کا بے شک ایسا ہی اظہار نہ ہو. تو یہ ایک عید جو ہمیں اسلام عید کی جس انداز میں دعوت دیتا، اور شاپنگ بھی بہرحال اچھے کپڑے پہننا، خود اللہ کے رسول سفید کپڑے پہنا کرتے تھے. نہ صرف اللہ کے رسول بلکہ آپ کے اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں بار اور کروڑوں بار درود ہو محمد و آل محمد پر. ایک اور میرے ذہن میں واقعہ اس وقت آ گیا اور مشہور و معروف واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین نے کم سنی کے عالم میں اپنی ماں سے لباس کی فرمائش کی. اگر لباس نیا نہ پہننا اس پر اسلام کا فوکس ہوتا تو ائمہ اہل بیت اور خصوصاً جو جنت کے یہ 2 سردار ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ اس دن لباس نہ مانگتے اپنی ماں سے، لیکن ان کا یہ مانگنا بتا رہا ہے کہ خداوند متعال اور سیرت ائمہ یہ ہے کہ بہترین لباس پہنا جائے اور عید کو احترام کے ساتھ منایا جائے. کہ کیونکہ یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کی رحمتوں کا اس کے اندر بھرپور شمول ہے کہ جس کی وجہ سے اس دن کو ویسے منایا جائے جیسے آپ ایک بہترین دن کو منانا چاہتے ہیں. بہترین کپڑے پہنیں
اور بہترین کپڑے کیوں پہنیں؟ کیونکہ جب انسان کسی بھی چیز کو اہمیت دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو اپنے کردار اور کردار سے بڑھ کر اپنے لباس کے ذریعے سے اہمیت دیتا ہے. آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ سوگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن آپ کسی پارٹی کے اندر جا رہے ہیں تو وہاں پر کالا لباس یا سوگ کا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ وہ اس کا تقاضا نہیں ہے. سامنے والے کو عزت دینے کے لیے اور سامنے والے کو بہترین طریقے سے فارمل لگنے کے لیے آپ اس لباس کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو اس محفل کے ساتھ جچتا ہو. یعنی اہل بیت نے بھی ایک اہتمام کیا عید کا. بالکل اہتمام. اب جب یہاں پہ ذکر نکلا ہے تو ایک اور روایت سے اس بات کو جوڑتے ہیں کہ جیسے کہ امام معصوم فرماتے غالباً چوتھے امام و صحیفہ سجادیہ میں یہ بات مل جاتی ہے کہ عید کا دن ہمارے غم و اندوہ کو یا حزن کو تازہ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ بہت سے لوگ اس سے مراد یہ لے لیتے کہ عید نہیں منانی چاہیے، کالے کپڑے زیب تن کرتے، عزاداری میں اپنا دن گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ اس انداز میں کہ مولا علی کا 10واں بھی منائے، مختلف انداز میں اس روایت کا سہارا لیا جاتا ہے. کیا یہ اسی معنوں میں، یعنی اس کے کچھ اور معنی ہے کہ جس کو پس نظر مطلب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری جانب انسان نگاہ کرنے لگتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال جواب کا آغاز میں صرف ایک جملے سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو حل ہونا ضروری ہے، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے زیادہ اہل بیت کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، اور اہل بیت سے زیادہ ان کی خوشی میں زیادہ خوشی منانے لگتے ہیں. وہ بہت سارے افعال کہ جو خود اہل بیت نے پسند نہیں کیے، انہیں ہم انہی کے نام پر ان کے خوشی کے ایام میں انجام دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے آج کل اشتہار چھپتے اور اس میں کچھ رقص کی محافل اور موسیقی، یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور بالکل اسی طریقے سے ہم غم میں ائمہ سے غم کے اندر زیادہ غمگین ہونے کی یا کم از کم اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام سے ایک قدم پیچھے رہ جانا اور امام سے ایک قدم آگے بڑھ جانا، دونوں کے دونوں گمراہی ہے. آپ نے وہ کرنا ہے کہ جس کا حکم امام نے دیا ہے. اگر ائمہ اطہار نے حکم نہیں دیا لیکن کہیں پر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں یا کوئی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے، تب بھی آپ ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ عید کی نماز کا حکم دے رہے ہیں، عید کو منانے کا حکم دے رہے ہیں، عید کے دن بہترین لباس پہننے کا حکم دے رہے ہیں. کیا میرے دل میں امام حسن اور امام حسین سے زیادہ غم ہے امام علی کی شہادت کا؟ خود 8ویں امام کا واقعہ ہو تو بعد کا زمانہ ہے. باقاعدہ زیب تن کیا بہترین لباس، اور نماز پڑھنے ایسے نکلے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ در و دیوار سے صدائے تکبیر بلند ہو رہی ہے. بے شک. اور ایسے نکلے ہیں کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم نے آج تک امام رضا کو اس انداز سے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی کچھ نہ کچھ اس ایسا انداز تھا کہ جو جداگانہ انداز تھا باقی ایام کی نسبت. یعنی ائمہ تو اس دن کو نہ صرف منا رہے ہیں بلکہ منانے کا حکم دے رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دنوں کو نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا فلانا ہمارا جو ہے وہ والا غم کہ جو امیر کائنات سے منسوب تھا وہ تازہ ہو گیا. اور سارا کیا لیا جاتا ہے اس روایت کے ذریعے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا. جبکہ تفاسیر کیا کہتی ہیں؟ تفاسیر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یقیناً یہ دن وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. کیوں تازہ ہو جاتا ہے؟ حق. کیونکہ وہ حق کہ جو ہمارا تھا وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی اور کے پاس ہے، یہ چیز ہمیں رلاتی ہے اور یہ چیز ہمیں غمگین کر دیتی ہے. یعنی کہ وہ حکومت کا حق، کیونکہ اس زمانے کے اندر نماز وہ پڑھایا کرتا تھا جو حاکم وقت ہوتا تھا. تو جب وہ حاکم وقت کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے تو یہ حق تھا امام کا کہ جو چھین لیا گیا. وہ تک کہ جس پر حاکم بیٹھا ہوا ہے وہ حق تھا امام تھا جسے چھین لیا گیا. اور آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلے جائیں تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ حق، یہ وجہ ہے کہ ہم اس دن غمگین ہو جاتے ہیں اور ہمارا غم دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر نہ میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر امام کو صرف یہی کہنا ہوتا تو امام، اگر غم کے تازگی کی بات ہے تو پھر امام یہ کہتے کہ اس دن مجالس کو اہتمام کریں، اس دن عزاداری کا اہتمام کریں، اس دن بہترین طریقے سے مجالس پڑھیں. لیکن امام عزاداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زیارت کی صورت کے اندر، لیکن اپنی لمیٹڈ باؤنڈریز کے اندر، جس سے عید کا دن اپنے حدود سے باہر نہ نکل جائے. ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی غم کا دن ہے، بلکہ یہ وہ دن لگے کہ جیسے خداوند متعال نے تمام امت مسلمہ کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، جس کا ذکر ہم دعائے قنوت کے اندر کرتے ہیں. بے شک. اور خود زیارت کا اس میں شامل ہونا غم کی طرف اشارہ ہے، لیکن
یہ زیارت کے انداز میں عید کا افضل ترین عمل زیارت سید الشہداء کو قرار دیا گیا، اور خود جب حق کے غصب ہونی خود امام وقت بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ، تو ساتھ میں عید کے دن کا آغاز بھی اس انداز میں دعائے ندبہ سے کرنے کی تاکید کی گئی کہ ہم اس بات کی خواہش کریں کہ عید کا دن تو آ گیا، زمانے کے امام نہیں ہے، اور کاش کہ ایک عید ایسی بھی ہو کہ جو زمانے کے امام کے محضر میں گزرے۔ یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو موضوع ہے، اور اس پر باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے حضور امام زمانہ کے غائب ہونے کا اور ان کی یاد کا، کہ کس طریقے سے امام زمانہ نے شکوہ کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ اگر آپ ہمارے معاشرے کی صورتحال دیکھیں، جو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ وہ وینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ کپڑے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ہمیں کس دن امام زمانہ کو کس لمحے کس لہجے سلام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، وہ اس کے بعد وہ جو شیرینی ہے اس کو بھی تناول کریں گے، اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے تو کون سے لباس کو پہن کر جانا ہے، غسل کے لیے وقت نکالیں گے، نہا کر بہترین کپڑے پہن کر وہ امام مسجد کی طرف یا امام بارگاہ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں گے۔ لیکن ان تمام کے اندر ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ زمانے کے امام کو سلام کرنے۔ ہاں، امام بارگاہ میں چونکہ زیارت ہو رہی ہے امام حسین کی، اور چونکہ امام بارگاہ کے اندر زیارت ہو رہی ہے امام زمانہ کی، تو ہم اس کو دہرا دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ جس طریقے سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے گھر جاؤں گا اور ان سے عید کی مبارکباد ان کو دوں گا اور ان سے عیدی لوں گا، حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے زمانے کے امام کو تبریک پیش کیا جائے، بے شک، اور ان سے عیدی لی جائے۔ بے شک۔ اور جس طریقے سے ایک بچہ ہمارے معاشرے کے اندر عید کے لیے بضد ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے عیدی نکلواتا ہے اور اس کے نکلوائے بغیر دم نہیں لیتا ہے، بے شک، ہمیں اپنی فجر کا آغاز زمانے کے امام کو سلام کر کے اور عیدی نکلوا کے لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم روئیں، ہم ضد کریں، ہم کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جس کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو کہ زمانے کے امام نے ہمیں عیدی دے دی ہے۔ بے شک۔ یعنی عام طور پر جب بھی ہم زمانے کے امام کی بات کرتے ہیں ہمیں اجتماعی اعمال تو نظر آتے ہیں، لیکن زمانے کے امام کو تنہائی میں یاد کرنے کا بے کانسیپٹ شک ہمارے معاشرے سے کم مفقود ہے، کہ جس کی ہمیں تاکید کی گئی کہ ہمارے تنہائی پاس میں کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو دسترخوان بچھاتے تھے تو ایک خالی نشست چھوڑ دیا کرتے تھے، ایک خالی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب ان کا کوئی بچہ پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ اس گھر کے سربراہ کی جگہ ہے۔ کون ہے وہ سربراہ؟ زمانے کا امام۔ اس طریقے سے بار بار اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہم شادی کے فنکشنز کو سب سے منعقد پہلا کرتے ہیں، کارڈ، لیکن کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کارڈ زمانے کے امام سے بے منسوخ شک۔ کریں؟ تو ہمیں اہتمام بھی کرنا ہوگا، اور کم از کم اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم اس عید سے یہ عادت ڈالیں کہ ہر مشکل کام میں اور بطور خاص ہر روز سب سے پہلا سلام زمانے کے امام کو کریں گے۔ بے شک۔ اور خود جب انسان سلام کرتا ہے، سلام کے معنی سلامتی ہے، جب زمانے کے امام کو انسان سلام کرے گا تو سامنے اور وہ سے بھی جواب سلام دیں گے، اور یقیناً وہ جواب دیں گے، یقیناً دیں گے۔ تو پھر ہمارا پورا دن ویسا گزرے گا کہ جس مقصد کے لیے یہ دن عید کا آیا ہے۔ بے شک۔ اچھا، یہ عید میں تیاری انسان اپنے حساب سے کرے، خوشی بھی منائے، نئے کپڑے بھی لے، لیکن ایک چیز فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو اپنے اعتبار سے عید منا رہے، وہ افراد کے جو عید نہیں منا سکتے ان کی بھی شریعت نے تاکید کی ہے کہ ان کی عید کے لیے بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ فقط واجبات سے نہ ہو کہ عید کے دن آپ کو فطرہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، کہ جو عید کی نماز ہے، جو عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے فطرہ ادا کر دے۔ اور ایک غلط فہمی بھی کہ ماہ رمضان میں نہیں کر سکتے، جبکہ ماہ رمضان میں بھی فطرے کی نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے، قرض کی نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو واجب کے علاوہ بھی ایک ہمارا بہرحال طریقہ ہونا چاہیے کہ مدد کرے ان لوگوں کی، اور ان لوگوں کی بھی عید منانے میں مدد کرے کہ جو عید نہیں منا سکتے۔ خود بہرحال شریعت نے بھی اس کی تاکید کی ہوگی کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اپنی اس خوشی میں شریک کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آپ شیئر کرنا میں بس چاہیں۔ ایک چھوٹی سی گفتگو ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اس جملے کے اندر کہ شہر رمضان وہ مہینہ رہا ہے کہ جو بہت ساری چیزیں کا موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، اور دل کے اندر ایک رغبت ہوتی ہے خداوند متعال کے کاموں کو انجام دینے کی، نیک کاموں کو انجام دینے کی، اس سے قریب ہونے کی۔ تو انسان نظر آتا ہے کہ اس کے اندر نمازوں میں بھی اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے۔ فطرے کے علاوہ صدقہ و خیرات کا بطور خاص عید کے دن اہتمام کرے، لیکن ایک ہے غربت، کوئی بھی غریب فرد معاشرے کا، اور ایک ہے آپ کے غریب رشتہ دار، بے شک، کہ جن کو بطور خاص عید کے دن صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔
حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی سوسائٹیز، ایسی فیملیز ہیں کہ جو نہ ان کے گھر جاتی ہیں اور نہ انہیں اپنے گھر پر بلانے کو پسند کرتی ہیں، جبکہ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ کا دل نرم ہوا ہے تو یقیناً سامنے والے کا بھی دل نرم ہوا ہے. وہ تمام تلخیاں کہ جو شاید کسی وجہ سے دو فیملیز کے درمیان پیدا ہو گئی ہیں یا دو لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہیں، یہ وہ اچھا موقع ہے کہ جو شہر رمضان کی صورت میں اور عید کی صورت میں خداوند متعال نے ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے، کہ چونکہ اس کا دل بھی نرم ہے، آپ کا دل بھی نرم ہے، کسی اور دن شاید آپ اس کے گھر جائیں تو شاید آپ کو سخت رویہ ملے، لیکن چونکہ اس خوشی کے موقع پر آپ اس کے گھر جائیں گے تو ایک استحبابی عمل بھی انجام دیا جائے گا اور آپ کے درمیان کی وہ تلخی اس دین کے صدقے میں ختم بھی ہو جائے گی. بہرحال باتیں تو یہ چلتی رہے گی، لیکن وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو آخر میں اس پروگرام کے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہے سامعین کو. میں فقط ایک پیغام جو میں نے بیچ میں گفتگو کے بھی کوشش کی دینے کی، اور میں دوبارہ سے بطور خاص ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھیں، رمضان، شہر رمضان تقریباً ختم ہو چکا ہے. کوئی ایک ایسی چیز ضرور اپنائیے گا اس شہر رمضان کی کہ جسے آپ پورا سال کنٹینیو کر سکیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کوئی دعا، جیسے کہ ہم رمضان کے افطار کی دعا پڑھتے تھے ویسی کوئی دعا ہو، چاہے نماز شب ہو، چاہے قرآن کی تلاوت. یقیناً وہ شدت کے ساتھ ہم نہیں کر سکیں گے جس شدت کے ساتھ شہر رمضان میں کی ہے، لیکن کم آیات، کم سپارے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کام رمضان کے اس مہینے سے اپنے لیے انتخاب کرے جو اس نے پورا مہینہ انجام دیا ہے، اس کو تسلسل دے، کنٹینیوٹی دے اگلے شہر رمضان تک. یعنی مسجدیں بالکل ویران نہ کر دے، نہ ہی بے شک. قرآن گرد آلود ہو جائے، بے شک. نہ ہی مسجدیں اپنے نماز پڑھنے والوں کو تلاش کرے اور قرآن تلاوت شک. کرنے والوں کو تلاش کرے. اپنی عبادتیں جاری رکھیں اور تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، خصوصاً ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا. کوشش کی کہ کچھ معلوماتی پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام